السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دو رائے اور میں افتخار شرازی۔ ناظرین، آج دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور اس دن منانے کا بنیادی مقصد جو خواتین کو مسائل درپیش ہیں اور ان کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے جو اعادہ کیا جاتا ہے ہر سال، یہ اس حوالے سے منایا جاتا ہے۔ اور یقینی طور پہ جہاں دنیا بھر میں خواتین کو مسائل درپیش ہیں، پاکستان بھی اس سے مبرہ نہیں ہے۔ یقینی طور پہ ہمارے معاشرے میں بھی خواتین کو کئی طرح کے مسائل درپیش ہے جن کو حل کرنے کی بہرحال کوششیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن مسائل اپنی جگہ میں موجود ہیں۔ تو آج ہم نے بہتر سمجھا کہ کسی خاتون سے ہی اس حوالے سے گفتگو کی جائے کہ پاکستان کے اندر خواتین کو کس طرح کے مسائل درپیش ہیں، اور اس حوالے سے جو ادارے قائم ہیں اور حکومت کیا کردار ادا کر رہی ہے، اور کیا ان مسائل میں کچھ کمی بھی آئی ہے کہ نہیں۔ جی، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں کشمالہ طارق صاحبہ، بہت شکریہ۔ آپ وفاقی محتسب ہیں برائے انسداد حراسیت ایٹ ورک پلیس، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اور شروعات سب سے پہلے میں یہ کروں گا کہ ایک بڑے ادارے کو آپ ہیڈ کر رہی ہیں، آپ ایک ورکنگ وومن بھی رہی ہیں، پھر سیاستدان پارلیمنٹ کا بھی حصہ رہی ہیں، اور آپ اب اس وقت ادارے کو ہیڈ کر رہی ہیں۔ کیا لگتا ہے پاکستان کے اندر خواتین کے حوالے سے ماحول کس قدر ٹھیک ہے، آزادی کس حد تک ہے، اور کتنی اچھی انوائرمنٹ ہے؟ پہلے تو یہ کچھ اس حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ جی۔ انٹرنیشنل ویمن ڈے آپ کو مبارک ہو، اور آپ کے توسط سے تمام خواتین کو ہمارے ملک میں۔ جو آپ نے پوائنٹس اٹھائے بڑے ویلڈ بات ہے کہ ہمارے ادارے کے حوالے سے کہ یہاں پاکستان میں کتنی لوگوں کو رسپیکٹ، سیفٹی ورک پلیس کے اوپر میسر ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ ایک ایوالونگ سیناریو ہے۔ ہم 1920 سے شروع کریں سفر، ہم اس سے پہلے سے سفر شروع کریں، جب ہم نے دیکھا کہ خواتین آئیں۔ اگر ہم اپنے مذہب کے لحاظ سے دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس وقت خواتین تب بھی کام کرتی تھیں، نرسنگ کرتی تھیں، جو لوگ جنگوں میں جاتے تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ کاروبار کرتی تھیں۔ تو بالکل تو اسی طرح یہ تمام چیزیں تھیں، لیکن اب جب خواتین نے تعلیم حاصل کرنی شروع کی اور مردوں کے شانہ بشانہ جیسے جیسے وقت بدلتا گیا، اور وہ بھی ساتھ ان کا ہاتھ بٹانے لگیں اور اقتصادی ترقی کا حصہ بننے لگیں، تو میرا خیال میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی، اور یہ ایولیوشن کا پارٹ رہا۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہم خواتین کو مردوں سے اور مردوں کو خواتین سے الگ کر کے دو ڈیفرنٹ زمروں میں بات کریں، ایسا نہیں۔ ہمیں ایک ایسا بہت ہی تہذیب و تمدن والا معاشرہ، جو آئیڈیل معاشرہ جس کو کہیں، جس میں دونوں کی رسپیکٹ ہو، صحیح، مرد خواتین کی اور خواتین مردوں کی رسپیکٹ کریں، ان کو پتا ہو کہ لائن کہاں ڈرا ہونی ہے، کہاں سے حراسیت شروع ہوتی ہے، کہاں سے آپ کسی کو طنز کر رہے ہیں یا ایسا جملہ کس رہے ہیں جس سے اس کے اوپر دباؤ پڑ رہا ہے، یا اس کی فیلنگز ہرٹ ہو رہی ہیں، یا اس کو پسند نہیں آ رہا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کی، ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پیٹریارکل سوسائٹی رہی ہے، اور بیٹوں کو یا مردوں کو اس طریقے سے پالا گیا ہے کہ تم افضل ہو، اور یا تم ان سب کے پاسدار ہو، یا آنر ہیں یہ خواتین۔ جیسے ہم سنتے رہے ہیں کہ آنر کلنگز ہوتی رہی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ اب عورت کا آنر تو مارنے سے نہیں آتا نا، آپ اس کی مرضی، اس کی منشا کے خلاف کوئی کام کریں، ایسا تو ہمارے مذہب نے بھی حق نہیں دیا کہ آپ اس کی زبردستی کسی سے شادی کر دیں یا ایسا کام کریں۔ تو جائے کار کی جو ہم یعنی ورک پلیس جس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر خواتین جب نکلتی ہیں تو ان کو اتنا ہی تحفظ اور ان کی عزت کو ہم نے یقینی بنانا ہے کہ جیسے گھروں میں ان کو ایک انوائرمنٹ ملتا ہے عزت کا، تمیز کا، اسی طرح کا وہاں پہ ورک پلیس میں سپیس دی جائے ان کو، اور ان کو اس طرح پریشرائز نہ کیا جائے ان چیزوں سے۔ لیکن جو آپ نے ایک تو بات کی کہ مائنڈ سیٹ کی کہ ہمارے ہاں شاید لڑکوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور بچیوں کو کہیں سیکنڈری تصور کیا جاتا ہے، تو اس مائنڈ سیٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اویئرنیس کی بات، قوانین بنا دیے جاتے ہیں، ادارے بنا دیے جاتے ہیں، بٹ جو پرائم ایریا ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے تربیت، آپ کو لگتا ہے کہ اس ایریا میں کام ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ابھی تک اس کو اگنور کیا گیا، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا؟ دیکھیے، تربیت جو ہے نا وہ ہمارے ماؤں کی گود سے، گھروں سے شروع ہوتی ہے، اور صرف سکولوں میں نہیں، تعلیم میں نہیں، یہ دونوں کا ایک فیکٹر ہے۔ اور کچھ ریاست کی ذمہ داری بھی تو ہے نا کہ دونوں کی۔ جی، میں آپ سے یہی عرض کر رہی ہوں
کہ یہ ایک سفر ہے جو ہم طے کر رہے ہیں اور ہر میرا خیال میں آنے والے دن کے ساتھ ہم ایک سٹیپ فردر جاتے ہیں. وہ کس طرح سفر جو ہم طے کریں؟ تعلیم سے. تعلیم جو ہے وہ لوگوں کے اندر یہ شعور دیتی ہے. تعلیم لوگوں کو بتاتی ہے کہ رسپیکٹ کرنا ہے. تعلیم بتاتی ہے کہ آہستہ آواز میں بات کرنی ہے. تعلیم آپ کے اندر ٹالرنس ڈالتی ہے. تعلیم آپ کے اندر بتاتی ہے کہ مہذب معاشروں کے اندر کیا چیز اخلاق کے دائرے سے باہر ہے اور کیا چیز اس کے اندر ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہم کہیں تو ان کو بہت زیادہ کرٹیل. اور پھر میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ میڈیا شعور دلانے کے لیے آپ دیکھیں آپ کے ڈراماز چل رہے ہوتے ہیں, ٹاک شوز چل رہے ہوتے ہیں, انٹرٹینمنٹ چل رہی ہوتی ہے, نیوز چینلز چل رہے ہوتے ہیں. تو اس کے ذریعے دس شوڈ بی پبلک سروس میسج کہ پیپل شوڈ بی ٹولڈ کہ یہ آپ کا جنرل بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے, آپ کے پاس کون کون سے ادارے ہیں کس کس چیز کے سدے باب کے لیے, آپ کو کہاں جانا ہے کس صورت کے اندر. اور ایک سب سے بڑی چیز جو ہے نا جی وہ لوگ کیا کہیں گے کہ خوف سے باہر نکلنا ہے. If you know your rights, you need to speak up. You need to stand up to fight for them. And if you stand up and you're speaking what you want, then do not care and bother about the people. وہ لوگ کیا کہیں گے کا جو سنڈروم ہے اس سے باہر نکلنا ہے. تو وہ ہمیں یہ چیز لوگوں کو بتانی ہے کہ دیکھیں ہمارا ادارہ جیسے فیڈرل اومبڈسمین سیکریٹریٹ فار پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ, ہم اس کو فاسپا کہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو اس ادارے کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ ٹویٹر جائیں, فیس بک جائیں, ہمارے ٹائپ کریں فاسپا کو, FOSPAH, تو آپ کو اس کی ساری چیزیں پتہ چلیں گی. آن لائن آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں, وکیل کی ضرورت نہیں ہے, 2 مہینے میں فیصلہ ہے. اب کتنے لوگ جو میرے قریب ترین ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا تھا, ہمیں نہیں پتا تھا. تو شہروں میں رہنے والوں کو پتہ نہیں ہے تو دیہات والوں کو کیسے پتا چلے گا؟ تو دس از لائک ون سٹیپ ایٹ اے ٹائم. اگر ہم پہلے شہروں کو ہی جہاں پہ زیادہ خواتین پڑھی لکھی ہیں اور کام کر رہی ہیں انہی کو ایجوکیٹ کر لیں تو obviously it will have a trickle down effect. And through media جو ہر کسی کے گھر میں ٹی وی ہے, ہر جگہ اب آپ کو پتہ ہے فون کے ذریعے یہ آپ کا سوشل میڈیا ہے, تو پیپل وڈ گیٹ ٹو نو کہ ان اداروں کی افادیت کیا ہے, یہ لاز کیا ہیں اور وہ کیسے بینیفٹ لے سکتے ہیں. صحیح. اور آپ کو کیا خیال ہے جو ادارہ بنے ہیں جس کو آپ اس وقت ہیڈ بھی کر رہی ہیں, اس کے بعد کچھ بہتری آئی ہے خواتین کو ہراساں کرنے کے حوالے سے, کیسز میں کمی آئی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی زیادہ امپیکٹ نہیں ہے؟ اور پھر اگین جن چیزوں کو آپ ایڈریس کر رہی ہیں, آپ کے پاس کیسز آتے ہیں تو ان کی ایگزیکیوشن کتنی فاسٹ ہے اور پھر فیصلے وقت پہ ہوتے بھی ہیں اور ان کے پر عمل درآمد بھی ہوتا ہے؟ بالکل جی بالکل, الحمدللہ ہمارے فیصلے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ دے رہے ہیں. پہلے نمبر آف کمپلینٹس بہت کم تھا, اب 12 گنا بڑھ گیا ہے. اچھا. اور لوگ جو ہیں وہ ہمارے ادارے پہ اعتماد کرنے لگ گئے, اعتماد کر رہے ہیں سن کے, میڈیا کے ذریعے جن کو ادھر سے ریلیف مل رہا ہے ان کے ذریعے 1 سے 2, 2 سے 3 لوگ زیادہ خواتین آگے آتی ہیں. تو obviously ان کو اگر ہمارا افیکٹونیس نہ ہو تو خواتین زیادہ نمبرز میں نہ آئیں. تو میرے خیال میں ابھی اس کو مزید اور پھیلانے کی اور دفاتر کھولنے کی اور اویئرنیس کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گی کہ پہلے سے کافی فرق پڑا ہے. اور آپ کے خیال میں جو قوانین بنے یہ کافی ہیں؟ آپ کے اگر اس چیز کو ایڈریس کرنا ہے حراسیت کو تو یہ کافی ہیں, اس کے اندر بہتری کی گنجائش موجود ہے؟ ہم نے جی کوئی 2 سال ہو گئے فاروق نسیم صاحب کو دیے ہوئے امینڈمنٹس کہ اس میں بہتری لانے کے لیے, جس میں ہم فیل کرتے ہیں کہ جو قدغنے ہیں لا منسٹری اس کو ہٹائے, پارلیمنٹ کے تھرو ان کو ٹیبل کرے اور لا کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس جائیں اور پھر پارلیمان کے پاس جائیں اور وہ امینڈمنٹس ہو جائیں. جیسے ہمارے پاس سو موٹو پاور نہیں ہے. اچھا. جیسے ایک کنفیوژن ہوتا ہے, سیکشل ہراسمنٹ ورڈ ہے تو لوگ سمجھتے کہ یہ شاید جسمانی ہراسمنٹ ہے, اس میں وربل بھی آ جاتی ہے, زبانی. اگر آپ کسی کی تضحیق کر رہے ہیں, آپ کسی کو گالی دے رہے ہیں کام کی جگہ پہ, کوئی آل فال بات کہہ رہے ہیں, کسی کو سیکسسٹ ریمارکس دے رہے ہیں, آپ نے کپڑے بڑے اچھے پہنے ہیں, آپ کی قمیض تنگ ہے, کھلی ہے, اس قسم کے, آپ بیجا کسی کو سلام یا گڈ مارننگ میسیجز کر رہے ہیں, یا آپ بیجا کسی کو بغیر اجازت, جاننے والوں کو کرنا ایک اور چیز ہے, انجان لوگوں کو جن کے ساتھ آپ کی فرینکنس نہیں ہے, کسی کو چائے پانی کھانے پہ بلا رہے ہیں, یہ چیزیں جو ہے نا, یہ چیزیں جب آپ کرتے ہیں تو دوسرا بندہ آکورڈ ہو جاتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کالیگ ہے یا سینئر ہے, if I don't do it تو میں I will be victimized. تو وہ یا کوئی ایسی خواتین ہوتی ہیں جو اپنی نوکری بچانے کے لیے اس قسم کی کرتے ہیں, بڑا تضحیق آمیز لوگوں کا رویہ ہو جاتا ہے ان کی طرف.
تو یہ ساری چیزیں ہمیں ہر ادارے, ایک سیکشول ہراسمنٹ کمیٹی مسٹ ہے, گورنمنٹ ہمارے ادارے کی طرف سے یہ ہر ادارے میں بننی لازم ہے, اور اگر نہ ہو تو ہم 1 لاکھ روپے اس پہ فائن کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ کہ بھئی کیا آپ کا رویہ ہونا چاہیے دفاتر میں, آپ کو کیا آپ کے رائٹس کیا ہیں, وہ اس کوڈ آف کنڈکٹ پہ ہم نے لکھے ہوئے, وہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے, پرنٹ کر لیں, ہم سے لے لیں, ہمارے پاس پرنٹڈ بھی پڑے ہوئے ہیں, ہم بھیجتے بھی ہیں. ہم نے بہت اداروں میں گاہے بگاہے ہم بھیجتے ہیں کہ ان کو آویزہ کریں, پبلک پلیسز پہ ان کو لٹکائیں, تاکہ لوگ کامنلی آپ کے دفاتر میں جو آ رہے ہیں وہ بھی پڑھیں اور جو کام کر رہے ہیں وہ بھی پڑھیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کشمالہ طارق صاحب سے گفتگو جاری رہے گی. بریک کے بعد شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. کشمالہ صاحبہ, جو آپ کوڈ آف کنڈکٹ کی بات کر رہی ہیں, میرے خیال میں جو آپ کی ویب سائٹ پہ بھی لکھا ہے کہ یہ مینڈیٹری ہے ایک طرح سے, اور آپ نے کچھ جرمانے بھی تجویز کیے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو شاید کہیں 1 لاکھ روپیہ یا کم از کم 25,000 روپے جرمانہ ہوگا. جی. بٹ آپ بھی میرے خیال میں آبزرو کرتی ہوں گے, اور ہم نے بھی دیکھا ہے, ہمیں تو کسی ادارے میں نہیں نظر آیا کہ کہیں اس کو ایک ویزیبل پلیس کے اوپر آویزاں کیا گیا ہو. نہیں, کئی جگہوں پہ آویزاں ہیں بھی. جی, مجھے کمپلائنس کی رپورٹس انہوں نے تصویریں اتار کے جب ہم لیٹر بھیجتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, جو سرکاری دفاتر ہیں انہوں نے وہاں پہ لگائے ہوئے ہیں. لیکن وہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اٹس ناٹ انف. ابھی اس کیمپین کو ہم سب کو مل کے, یہ صرف ہمارے ادارے کی ذمہ داری نہیں, ہر کام کرنے والی جگہ پہ اس کے مالک, اس کے CEO کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں. اور ہم جب تک اس معاشرے میں بہتری لانے کے لیے سارے مل کے کوشاں نہیں ہوں گے, کام نہیں کریں گے, تب تک ایک بندہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. یہ معاشرے میں سب کی رسپانسبلٹی ہے, ایز ریسپانسبل سٹیزنز آف پاکستان, کہ آپ نے اپنی امپلائیز کو ایک کنڈیوسو ورک انوائرمنٹ, اچھی کام کی جگہ دینی ہے, جہاں وہ آ کے خوشی محسوس کریں, فری آف پریشر کام کریں, انوائرمنٹ ایسی ہو. تو یہ سب مل کے جب کام کریں گے, لڑکیاں انکریج ہوں گی کہ جی گھر میں کیوں نہیں پڑھنے کے بعد کہتے ہیں شادی ہوگی, اب نہیں اب کیا کرنا ہے کام کر کے, اب گھر بیٹھو بچے پالو. بھائی بچے پالنے بہت ضروری ہیں, جب بچے بڑے ہو گئے تب کام کر لیں آپ, پڑھائی کو ضائع نہ کریں. جب 2 لوگ کمائیں گے تو گھر میں خوشحالی ہوگی, ملک میں خوشحالی ہوگی. آپ کا 50% جو طبقہ ہے وہ آپ کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرے گا. تو اس کو پازیٹیولی دیکھیں. تو جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کے لیے اگر آپ جس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے کام کی جگہ پہ, ویسا کیجئے کہ سب کو ریسپیکٹ کے ساتھ ڈیل کیا جائے. اور ہم کہتے ہیں کہ 0 ٹالرنس ہونی چاہیے ہراسمنٹ. تو انفیکٹ آپ آج خود نوٹس کی بات بھی کر رہی تھی, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے, اگر یہ اختیار بھی مل جاتا ہے تو شاید ادارے کی کارکردگی اور لوگوں کے لیے مسائل کو حل کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. کیا قانون سازی اس حوالے سے آپ کی طرف سے ان پٹ بھی کیا کہ آپ ادارے؟ جی, میں نے آپ کو بتایا, ہم نے ساری امینڈمنٹس بھیجی ہیں. جی 2 سال ہو گئے ہیں, اور بار بار بھیجتے ہیں کہ ریکویسٹ کرتے ہیں لا منسٹری کو کہ اس کو آپ آگے فارورڈ کریں اور اس پہ کوئی ان پٹ لیں اور اس کو ڈسکس کیا جائے پارلیمان کے اندر. لیکن میرے خیال میں ان کی بھی مصروفیت زیادہ ہے, تو اس وجہ سے امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کام ہوگا اور بہتری کی طرف ہم سارے مل کر جائیں گے. کیونکہ گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا بھی کام کیا, وہ یہ کہ خواتین کو جائیداد میں حصے کے حوالے سے ایک لا پاس ہوا ہے پراپرٹی رائٹس کے اوپر اور انہیریٹنس رائٹس کے اوپر. تو اس میں یہ کہ جو آپ کے بھائی, آپ کے دیور, جیٹ, جو ان کو ہم معاشرے میں کہتے ہیں کہ اگر آپ فرض کریں خدا نخواستہ کسی کے شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کسی کے فادر کی یا سسر کی, تو وہ اس کے بعد اس اپنی بہو کو یا گرینڈ چلڈرن کو نہیں حصہ دے رہے ہوتے پراپرٹی میں, تو وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. کسی خاتون کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ ہوا ہے, فرض کریں رینٹ پہ دی ہوئی ہے یا ویسے, تو وہ ہمارے پاس آ سکتی ہیں, اور ہم 2 مہینے میں پابند ہیں کہ ہم اس کا فیصلہ کریں. سندھ میں تو بالخصوص وہ کہتے ہیں قرآن سے شادیاں کرا دی جاتی ہیں جائیداد بچانے کے لیے. ہاں ایگزیکٹلی, تو ہم اس کے اوپر کے وکیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لوگ ڈرتے ہیں کورٹس میں جاتے ہوئے کہ جی وکیل کتنی فیس ہوگی, تو دونوں قصوں میں ہمارے پاس وکیل کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تو آپ فاسپا لکھیں, آپ اپنی ہماری ویب سائٹ پہ جائیے, آپ ہمارا فیس بک کھولیں یا ٹویٹر کھولیں, آپ کو ساری ڈیٹیل ملے گی قوانین کے حوالے سے, کس طرح پروسیڈ کرنا ہے, کتنی دیر میں کرنا ہے,
اور اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو ہمیں فون کریں, ہم اسی وقت ہماری ٹیمز رسپونڈ کرتی ہیں اور گائیڈ کرتی ہیں. تو کمپلینٹ کیسے فائل کرنی, اور کمپلینٹ بھی آن لائن سسٹم ہے. تو وی ہیو امپرووڈ ا لاٹ. اس میں یہ کہ ہم مزید ہر جگہ پہ میں سمجھتی ہوں کہ امپروومنٹ کی گنجائش تو ہے, لیکن کشمالہ صاحب انفیکٹ پاکستان کا بڑا ایک حصہ رورل ہے, دیہات پہ مشتمل ہے, وہاں پہ تو کسی کے پاس کوئی اسمارٹ فون نہیں ہے, کھیتوں میں باقی جگہوں پہ کام کرنے والی خواتین ان کے بھی تو اسی طرح کے ایشوز ہیں, وہ بیچاریاں کیا کریں, ان کے پاس کون سا فورم ہے, وہ تو آپ کو ایکسیس نہیں کر سکتی. دیکھیے جی, ہم تو آفیسز ہیں نا, پشاور میں ہے ہمارا آفس, کراچی میں ہے, ادھر ہے, لاہور میں کھولنے جا رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں, دیکھیں لیٹ اسٹارٹ, جیسے میں کہہ رہی ہوں جب میں آئی تھی 8 سال میں 5 کیسز ان اے منتھ تھے. اب میری آنے کے بعد 60 کیسز ان اے منتھ جا رہے ہیں ایوریج, یعنی 12 گنا کام بڑھا ہے. تو اگر ہم پہلے اپنی پڑھی لکھی عورت کو جو کام کر رہی ہے اس کو ہی کانفیڈنس دے لیں کہ تم نے اٹھ کے اپنا رائٹ مانگنا ہے, تم نے زیادتی کے آگے منہ کھولنا ہے, تم نے برداشت نہیں کرنا چپ کر کے, مطلب اپنے ود ان دا نارمز آف ڈیسنسی اپنا حق مانگنا ہے نا. اس حق کے لیے ایک ادارہ, ایک پلیٹ فارم ہے, وہ پہلے آپ کی اپنی سیکشل ہیراسمنٹ کمیٹی جو ادارے میں اس کے پاس جائیں, اگر آپ کو ان پہ اعتماد نہیں تو ہمارے پاس آئے, اور اس کا فیصلہ اگر ہو جاتا ہے یوزلی تو وہ نیچے آفس کے ان کی سطح پہ بھی اس کا فیصلہ نکل آتا ہے, اور اس بندے کی ٹرانسفر کر دی جاتی ہے, ڈیموٹ کر دیا جاتا ہے. ہماری بہت ساری سزائیں اس کی, ڈسمس کر دیتے ہیں نوکری سے, ریموو کر دیتے ہیں نوکری سے, آپ کے بونسز کینسل, آنریریم بند کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری سزائیں ایکٹ میں ہمارے پاس ہیں جو ہم دیتے ہیں لوگوں کو. تو اگر آفس آپ کے کی کمیٹی کے پاس آپ جائیں تو وہ بھی یہ سزائیں دے سکتے ہیں, اور اگر آپ کو نہیں پسند آیا تو آپ ہمارے پاس اپیل میں آئیں. اگر ہمارا فیصلہ آپ کو پسند نہیں آیا تو آپ پریزیڈنٹ کے پاس اپیل میں جاتے ہیں. انفیکٹ آپ پارلیمان کا حصہ بھی رہی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ انوائرمنٹ ٹھیک ہے, یا وہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوتے بھی ہیں اور کبھی آج تک کوئی رپورٹ ہوا بھی ہے, یا لوگ پھر اگین کمپرومائز میں چلے جاتے ہیں؟ میرے خیال میں جو ہم ابھی بات کر رہے تھے نا کہ لوگوں کو یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی اگنور, اچھا ٹالریٹ, تو یا جن خواتین کے ساتھ ایسا ہوتا بھی ہے تو وہ بھی اتنی ہمت نہیں پکڑتی کہ اس کو رپورٹ کرے. جیسے میں نے کہا ہمارے پاس سو موٹو کی پاور نہیں ہے, تو ہم اگر ٹی وی پہ کوئی انسیڈنٹ دیکھتے ہیں, پارلیمان میں تو بڑی پڑھی لکھی اور بڑی ایک مطلب ہے کہ دلیر قسم کی خواتین آتی ہیں, لیکن ان کے حوالے سے بھی آپ کہہ رہے ہیں کلچر کا ایشو ہے. اچھا, ہمارا کلچر کا ایشو ہے. جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ پیٹریارکل سوسائٹی ہے, اور ہر خاتون میں اتنا نہیں ہوتا جذبہ یا ہمت کہ وہ اٹھ کر اس کو وائس آؤٹ کر لے, یا پن پوائنٹ کرے کہ جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. تو وہ لوگ کیا کہیں گے جو خوف ہے نا, اسی سے چپ رہتے. اور آپ کے خیال میں پارلیمان کی سطح پہ بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں بہرحال؟ جی, ہم نے ماضی میں دیکھے ہوئے ہیں ایسے, کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. لوگوں نے آوازیں کسی ہیں, بہت ساری باتیں کی ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو کی اگر آپ کلپس نکال کر دیکھیں تو تب کی بھی باتیں ہیں, لیکن وہی والی بات ہے کہ ہم اس کو ریئیکٹ نہیں کرتے. صحیح ہے, ریئیکٹ نہیں کرتے. اور ہیرسمنٹ جو ہے وہ صرف خواتین کے لیے یہ ادارہ نہیں ہے, مردوں کے لیے بھی ہے. جی صحیح ہے, میں یہ سوال کرنے جا رہا تھا. مرد جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس آ سکتے ہیں. اگر فرض کریں آپ کو وہ یاد ہے ایک دفعہ وہ چوڑیوں والا قصہ جیسے تھا, یا اور بہت سارے آفیسز میں بھی انسیڈنٹس آتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ ہم لوگوں کو یہ بات کلیئرلی بتاتے ہیں کہ ہم آفیسز کے ایڈمن ایشوز میں نہیں انڈلج ہوتے. یہ مشاہدے میں آئی بات کہ کچھ خواتین فرض کرے کانٹریکٹ رینیو نہیں ہو رہا, یا اگر وہ چاہتی ہیں کہ ان کی کوئی ٹرانسفر ہو جائے یا پریویس بینیفٹس نہیں ملے, تو وہ اس کو ہیرسمنٹ میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں سب, لیکن بہت کم. اور آپ خیال میں یہ چیزیں اس دائرے میں نہیں آتی؟ یہ چیزیں اس دائرے میں نہیں آتی. کلیئرلی ہم اس میں انڈلج نہیں ہوتے. وی اسپیسیفکلی سی دا سرکمسٹانسز اینڈ وی ٹرائی اینڈ distinguish between admin problems and harassment problems, sexual harassment problems. تو وہ اگر کچھ خواتین اس قسم کا کام کرتی ہیں, ہوتی وہ بھی وکٹمائزڈ ہیں یا ان کا حق بھی ہوتا ہے, تو وہ صرف اپنی ریلیف لینے کے لیے ڈائریکشن چینج کرتی ہیں. تو اگر کوئی کہے کہ نہیں جی خواتین اس لا کو مس یوز کرتی ہیں, بہت کم.
वेरी रेयर। लेकिन आपने मर्दों के हवाले से कहा तो कुछ कंप्लेंट्स आई भी हैं आपके पास मर्दों जी की तरफ आई, से, कुछ लेकिन harass किया जा रहा है? ऑब्वियसली नहीं, कम नंबर अच्छा। है। अब अभी हमारे मुआशरे में खवातीन का वो रोल नहीं आया कि वो मर्दों की उस तरह हरासमेंट करती हों। मर्दों ने मर्दों के खिलाफ कुछ केसेस अच्छा। किए या कोई इक्का दुक्का खवातीन के गवर्नमेंट खिलाफ। ऑफिस से या कहीं प्राइवेट सेक्टर से, कहाँ से आए हैं? जी गवर्नमेंट ऑफिस ही हैं। अच्छा, वहाँ से। गवर्नमेंट वाले इसलिए भी हमारे पास ज्यादा केसेस आते हैं क्योंकि उनको जॉब सिक्योरिटी होती है। सही। प्राइवेट सेक्टर से लोग इसलिए ज्यादा नहीं बोलते कि वो समझते हैं कि उनको अगर उन्होंने शिकायत की तो इदारे का मालिक उनको निकाल देगा, क्योंकि वो एक प्राइवेट इदारा है। लेकिन मैं ये चीज आपको यहाँ बता दूं आपके तवसत से कि हम इंश्योर करते हैं और हम फॉलो अप रखते हैं कि अगर कोई हमारे पास आया और उस केस के बाद उसको विक्टिमाइज ना किया जाए, उससे जॉब 3 महीने बाद जॉब से छुड़वा ना दिया जाए, और अगर खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन आती है तो दे कैन अगेन कम बैक टू अस एंड वी कैन टेक केयर ऑफ दैट। तो ये सोचना कि जी अगर मैं आई और मेरे साथ वेंडेटा होगा या बदला लिया जाएगा, हम उसकी हरगिज इजाजत नहीं देते। सही है, बट अगेन जो आप प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं वहां पे तो जॉब किसी की सिक्योर नहीं, इसका मतलब है वहां पे चीजें हो रही हैं बट रिपोर्ट नहीं हो रही। जी ये तो बड़ी ऐसा है। लेकिन देखिए हमने मुआशरे में ये तब्दीली है, सही, इस तब्दीली को फैलाना है, लोगों को यकीन दिलाना है कि आपको कैसे किस किस तरह इंसाफ मिलेगा। सही। सो वो कौन करवा सकते हैं? आप और मैं मिलके करवा सकते हैं। लेकिन वो जो आप बात कर रही थी कि गुड मॉर्निंग या आप अच्छी लग रही है या आपने कपड़े अच्छे पहने, मगरिब के अंदर तो ये बड़ा जरूरी है कि आप एक एनवायरनमेंट के अंदर आप लोगों को, अगर आप मी टू की मूवमेंट देखें अच्छा तो ऐसा नहीं है जी। ये बड़ी क्लियर चीजें हैं कि आप किसी को स्टॉक नहीं कर सकते सोशल मीडिया पे, आप इस किस्म की किसी सुबह का सलाम भी नहीं किया, अगर ऑफिस आए और किसी को सलाम आपने देखिए नहीं, आप जिसको जानते हैं उसको जरूर सलाम कीजिए। ऑफिस कोलीग हैं वो, आप साथ बैठे, ऑफिस कोलीग रोज मिलना है ना, सही। तो हम यहाँ स्ट्रेंजर्स की बात कर रहे हैं जैसे अननोन मैसेजेस आते हैं, सही है। और अगर एक कॉलीग आपके साथ इतना फ्रैंक या इतनी फ्रैंक नहीं है या नहीं होना चाहती, तो आपने एक आध दफा कर लिया, उसके बाद आप हर रोज नहीं उसको बॉदर कर सकते। सही। तो आप रवैया देखते हैं ना अगले बंदे का, और अगर आप उसको कहते हैं जी चाय पे चलो, सही, ऑफिस आवर्स के बाद, तो भाई आपका क्या काम है आप इस किस्म की ऑफर करें? सही, ठीक है ना। तो बात यह कि ये सारी चीजें रेलेवेंट है कि किस किस्म का सिनारियो है, किस किस्म की गुफ्तगू है। आप अननोन लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते। लेकिन बाज़ औक़ात तो ये भी हो सकता है ना कशमाला बीबी के ऑफिस के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने देर तक रुकना है, और किसी खातून वर्कर से कहा गया होगा कि आपने अगर 6 बजे जाना था तो आप 8 बजे जाइएगा, और वो आपके पास कंप्लेंट लेके आ गए जी मुझे हरास किया जा रहा है, वो एडमिन है, वो दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल, मुझे कुछ इस किस्म की शिकायत कुछ सिविल सर्विसेज वालों ने की कि जी हम जैसे कोई एसी हो फॉर एग्जाम्पल, तो उन्होंने कहा कि जी असिस्टेंट कमिश्नर्स को अगर हम कहें तो क्या वो हरासमेंट के जुमरे में आता है? वो तो दफा 144 लगाई और बोलो बाहर जाके मॉब कंट्रोल करना है, तो वो हमारे ऊपर हरासमेंट की एप्लीकेशन दे देते हैं। तो मैंने उनको ये बताया कि जी जब हम खवातीन को इक्वालिटी दे रहे हैं, हम यही कहते हैं ना इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जेंडर बैलेंस, तो जब हम उस चीज के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं, हम वो चीज डिमांड कर रहे हैं, सो देन वी शुड प्रूव आवरसेल्व्स एज इक्वल्स। तब हम इन चीजों के पीछे छुप नहीं सकते, एंड दैट इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। रेस्ट एश्योर्ड दैट डज नॉट कम अंडर हरासमेंट और अंडर आवर डोमेन। काम देखें, ये मेरे पास जो खवातीन आती है मैं उनको बताती हूँ कि भाई काम तो वो आपसे लेंगे, जो तनख्वाह देगा वो काम लेगा, जिस चीज का आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या जिसके लिए आपकी एम्प्लॉयमेंट है। आपकी एक फाइन लाइन है जहां पे कोड ऑफ कंडक्ट बताता है क्या क्या चीज हरासमेंट के जुमरे में। वो चीज अगर बाईपास होती है, लाइन क्रॉस होती है, तो फिर हरासमेंट है, अदरवाइज सही। हम एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में नहीं पढ़ते, तो इस तरह तो फिर जो बॉसेज हैं, एग्जीक्यूटिव, वो काम ही नहीं ले सकते, वो काम ही नहीं ले सकते। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बट आप कमेटीज की बात कर रही हैं कि हर इदारे के अंदर एक कमेटी होती है बहाल की जो चीजों को देखती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी। बिल्कुल। रिसेंटली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर एक तालीमी इदारा है, और वहां पे जो कमेटी की रिपोर्ट थी माजरत के साथ बड़ी पैथेटिक थी, जिसमें यह कहा गया कि इनके बारे में कुछ ऐसी शिकायत आई हैं जो डिपार्टमेंट इस्लामियात और अरेबिक के उनके हेड के बारे में, और इनसे कहें कि इस मामले में जरा एहतियात बरतें। तो आपके ख्याल में एक शख्स जो इतना बड़ा क्राइम कर रहा है उसके बारे में कमेटी सिर्फ इतनी सिफारिश कर रही है कि इनसे कहें कि एतराज बरतें, ये काफी आपके ख्याल में? ये हमारे एक्ट के मुताबिक इसके ऊपर सजाएं होनी चाहिए थी,
اور اگر دیکھیں اس میں یہ کہ اگر کمیٹی میں فرض کریں کچھ اتنے کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں تو جس کے خلاف یا جو کمپلیننٹ ہے وہ اپیل میں ہمارے پاس فوراً آ سکتا ہے ودن 30 days، تو ہم اس کو بالکل سد باب کر سکتے ہیں. تو وہی والی بات ہے کہ آگہی ضروری ہے، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے. ایک اچھا کشمالہ بھی اب ہم نے ماضی میں ایسے کیسز بہت سارے کالجز سکولز کے نپٹائے ہیں. بحریہ کالج کا ایک ڈی آئی جی صاحب کو ہم نے نوکری سے ہٹایا، ایک گریڈ 22 کے افسر کو نوکری سے ہٹایا. تو بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس پہ ہم نے بہت اسٹرکٹ ایکشنز لیے ہیں. تو یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. بحریہ کالج کے ہم نے پروفیسر کو ہٹایا. سو اف دے کم فارورڈ دے کین اپیل میں آئے. ہر چیز کا قانون موجود ہے لیکن کسی کو ہلنا پڑتا ہے، ہیلا کرنا پڑتا ہے. انفیکٹ جب آپ کے پاس کیس آتے تو کس طرح دیکھا جاتا ہے؟ بعض کیسز میں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے آپس کے اچھے بڑے تعلقات چل رہے ہوں کئی ماہ سے کئی سالوں سے، بٹ آل آف سڈن کہیں ان کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہوئے اور پھر خاتون اٹھی یا مرد اٹھا اور ہراسمنٹ کے مد میں ایک جا کے کیس آپ کے سامنے لے کے آئے. تو آپ ہسٹری کو دیکھا جاتا ہے، ریلیشنز کی ہسٹری کو دیکھا جاتا ہے. بالکل دیکھا جاتا ہے، ہر چیز دیکھتے ہیں، وٹنسز دیکھتے ہیں، لوگوں سے گواہی لیتے ہیں، ایویڈنس دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیجز دیکھتے ہیں، وہ بڑی ضروری ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. اینڈ ایوری کیس از ڈفرنٹ فرام دا ادر. اس کے سرکمسٹانسز فرق ہوتے ہیں، اس کی نوعیت. اور آپ کے خیال میں کوئی تھرڈ پرسن بھی کمپلینٹ کر سکتے ہے کہ وہ دیکھے کہ دو لوگوں کے درمیان تعلقات سے آفس کی انوائرمنٹ خراب ہو رہی ہے، یہ تعلقات بہرحال ٹھیک نہیں ہے، یا کچھ ایسا ایک تاثر ابھرا ہے، تو تیسرا شخص بھی کوئی ان کے بارے میں کمپلینٹ آپ کے پاس لے کے آ سکتا ہے؟ تو کمپلینٹ اب اس حوالے سے لوگوں کو میرے خیال میں علم نہیں ہے کہ شاید وہ بھی، تو یہ بھی اس حوالے سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایک آپ چلائیں نا ہمارا پبلک سروس میسج ڈان کے اوپر چلائیں، دن میں پرائم ٹائم میں اپنی خبروں کے بعد چلایا کریں تاکہ لوگوں میں. مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے بھیجا اور ہم نے چلایا نا. ایسے نہیں، ہم نے بھیجا ہوا ہے. اچھا ایک اور بھی ہے کشمالہ صاحبہ کہ انفیکٹ بچوں سے زیادتی کے حوالے سے بڑے کیسز ہم دیکھتے ہیں، زینب سے لے کے تو اس کے بعد بھی آپ اخبارات روز اٹھائیں تو آپ کو نمبر آف کیسز ملتے ہیں جس کے اندر چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کے معاملات آ رہے ہیں. لیکن اس حوالے سے لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایک فورم موجود ہے جہاں پہ چیزوں کو دیکھا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے بھی کوئی ادارہ ہونا چاہیے یا یہ چیزیں بھی اس ادارے کے حوالے کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو ایگزیکٹو کا کام ہے. بیسیکلی دوسرے ممالک میں چلڈرن اومبڈسمین بھی ہوتے ہیں. جیسے ہم 5 وفاقی محتسب ہیں، بینکنگ، انشورنس، میل پریکٹس، ٹیکس اومبڈسمین اینڈ ہیراسمنٹ. اسی طرح بچوں کا بھی اومبڈسمین ہوتا ہے، میں نے کافی ممالک میں دیکھے. اس طرح کے ایشوز وہ ہینڈل کر سکتے ہیں کیونکہ سینسٹیو میٹرز ہوتے ہیں. اور آپ کو میں ایک بڑی عجیب سی بات بتاؤں کہ ہمارے پاس یہ جو یونیورسٹیز کے بھی کیسز ہیں 5 6 8 ہم نے میجر بڑی کیسز کیے ہیں، اس میں بچوں کی آپس میں ہیراسمنٹ کم ہے، ٹیچرز ورسز اسٹوڈنٹس زیادہ ہے، ٹیچرز کی طرف سے اسٹوڈنٹس. تو اس ایلیمنٹ کو ختم کرنے کے لیے میرا خیال میں ایک دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ ایک اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے. اور بچوں کے ہم وہ لیول ہی نہیں دیتے کہ جی ان کی سائیکولوجیکل پرابلمس ہو سکتی ہیں، دے نیڈ ٹو بی ڈیلٹ ود. اور اس قسم کے جو اساتذہ ہیں ان سے گیٹ ریڈ کرنی چاہیے. وہ تو خود ذہنی بیمار ہیں، اور معاشرے میں جو باقی چیزیں ہیں جیسے زینب کیس ہوا، اس کے بعد ہماری آنکھیں کھلی، یہ کے پی والا کیس ہوا، بہت ساری بچوں کے ہر آئے دن ایک نیا کیس آتا ہے. ابھی پارلیمنٹ کے اندر اس کا بل گیا ہوا ہے اور جو وہ زینب کیس کے اوپر ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے. بٹ آئی تھنک وہ ایک اپنی جگہ پہ چیز ہے، اور اس کے لیے اس طرح کے کیسز کے لیے ایک ہمیں اسپیڈی ٹرائل کے لیے، جسٹس کے لیے یہ ہم فیڈرل اومبڈسمین بنا سکتے ہیں ایک بچوں کا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے جو آپ کا ادارہ جب کوئی ججمنٹ دے تو اس کے خلاف جو ایپیلیٹ فورم ہے وہ 1 2 ہونے چاہیے، یا آپ کے خیال میں ایک ہی کافی ہے تبھی جا کے جو اسپیڈی ٹرائل کا جو آپ کانسیپٹ ہے اس کو میٹیریلائز کر پائیں گے؟ دیکھیں میرے خیال میں ابھی ہم یہاں سے جب پریزیڈنٹ ہاؤس جاتے ہیں اور اس کے بعد اپیل کا حق میرے خیال میں صرف سپریم کورٹ ہونا چاہیے. اچھا، آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کے علاوہ نہیں تبھی جا کے آپ کسی کو صحیح مانو. اور ادروائز پیپل گیٹ فرسٹریٹڈ.
اور انفیکٹ وہ جو آپ اویئرنیس کی بات کر رہی ہیں کہ جو لائن ڈرا ہوتی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو اویئر کرنا، بعض لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، اور وہ کلیم کر سکتے ہیں، بڑا چیلنج ہے جی، وہ کلیم کر سکتے ہیں کہ جی مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ سلام کرنا یا گڈ مارننگ کہنا بھی اس زمرے میں آتا ہے، تو مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے. تو پھر اس لیے اداروں کو چاہیے جب لوگوں کی گائے بگائے ٹریننگ رکھیں، جب اورینٹیشن ہوتی ہے تو ان کو ڈوز اینڈ ڈونٹس کا ایک پرچہ تھمائے، ان کو کوئی بتائے کہ جی یہ چیز کرنی ہے اور یہ چیز اس اخلاق کے دائرے سے باہر ہے. اگین بٹ یہ تو پاکستان میں کوئی کام ڈنڈے کے بغیر ہوتا نہیں ہے، تو جب تک کوئی آپ کے ادارہ اتنا بڑا ہے، جیسے ادھر بھی باسز کو چاہیے کہ ڈنڈا نہ چلائیں، لیکن کم از کم ان کو آگہی کے لیے یہ چیز بتائیں، جیسے کسی کو انڈکٹ کریں تو ساتھ اس کو وہاں کے رولز ریگولیشنز بتائیں. اور خواتین کے حقوق اور بالکل ان کو پھر یہ کہ مساوی مواقع فراہم کرنا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ادارہ اس حوالے سے اس کا بھی کوئی رول بنتا ہے؟ اور اگین کچھ آپ نے ریکمنڈیشنز گورنمنٹ کو بھی بھجوائی ہیں کہ کیا کچھ اور کیا جا سکتا ہے جس کے نتیجے میں ہم خواتین کے لیے ایک اچھا ماحول دیکھیں جی، یہ تو ہمارا ہے نا پرو ایکٹیو رول جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ تمام دفاتر میں کہیں کہ جی 20 to 30% خواتین کی انڈکشن ہونی چاہیے، اسٹارٹنگ فرام نائب قاصدین ٹو دا سیکرٹری آف دا گورنمنٹ اسٹیٹ. تو یہ خواتین آئیں گی تو ایک برابری اور ایک مل کے کام کرنے کی، ایک وہ جو ہوتا ہے نا کہ یہ خاتون ہے یہ کام کر رہی ہے، وہ چیز نکلے گی. صحیح. اور ساتھ میں آپ سمجھتی ہیں کہ جو گورنمنٹ کا اس وقت رول ہے بڑا ہی پازیٹیو ہے اور بڑا ایک انکریجنگ ہے آپ کے خیال میں، اور چیزوں کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے وہ کچھ سٹیپس اس طرح کے لے رہی ہے؟ کیونکہ اگین آپ ایک ادارے کو ہیڈ کر رہی ہیں تو کم از کم آپ وہاں سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو. بالکل گورنمنٹ کوشاں ہے، اور جیسے میں نے آپ کو کہا یہ بڑا اچھا لا ہے. اور خصوصی طور پہ I'd like to mention ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی he is very much enthusiastic, very keen کہ خواتین کو اس کے اوپر ریلیف ملے. ہماری اپیلز کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جاتی ہیں، پانچوں اداروں کی، ombudsman کے، تو ایک ایک کیس وہ پڑھتے ہیں اور 1-2 دن میں فوراً اپیل کا فیصلہ کر دیتے ہیں. تو I would say کہ ماضی کی پریکٹسز سے he is a learned man, he takes interest and he is always asking about how to improve the situation and how to create awareness. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک ملک کا سربراہ جو ہے وہ اگر اس ادارے کو، آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے ایک پبلک سروس میسج بھی چلایا تھا ٹی وی پہ پیچھے محتسبین کے اداروں کے حوالے سے کہ 2 مہینے میں انصاف ہے اور سستا انصاف ہے، وکلا کی فیس نہیں ہے، اور اس طرح کی چیزوں پہ انہوں نے ایک میسج دیا اور بڑا امپیکٹ اس میسج کا آیا کہ لوگوں کو پتا نہیں تھا اور لوگوں کو اسے پتہ چلنا شروع ہوا. تو یہ آگے ہی جو ہے آئی تھنک دیٹ از دا باٹم لائن کہ لوگوں کو اپنے رائٹس کا اور اداروں کا پتا اور پھر وہ ریچ آؤٹ. اور آپ کے خیال میں اس حوالے سے تعلیمی اداروں میں، اسکولز کے اندر، کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر کوئی مضامین پڑھائے جائیں، یہ اس حوالے سے کوئی ورک شاپس ہونی چاہیے؟ ورک شاپس ہونی چاہیے، میں نے کہا اس کا، لیکن اب 1 اسکول 4 اسکول کتنے اسکول پھر لیں گے. میڈیا پہ میں سمجھتی ہوں 70% ذمہ داری ہے. اور ریلیجیس جو ہمارے علماء ہیں ان کا کردار آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بنتے؟ کیریکٹر بلڈنگ میں ہر کسی کا بنتا ہے، تربیت بہت ضروری ہے کہ جی آپ مرد کو، جیسے ہم کہتے ہیں عورت پہ بچپن سے بتاتے ہیں فوقیت ہے، ویسا نہیں ہے. آپ نے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، شانہ بشانہ چلنا ہے، کام اکٹھے کرنا ہے، رسپیکٹ کرنی ہے. یہ سب کچھ گھر کی تربیت سے پہلے آتا ہے. بہت شکریہ کشمالہ طارق صاحبہ، وفاقی محتسب برائے انسداد حراسیت، ہمارے ساتھ موجود تھی، آپ نے گفتگو سنی. امید کرتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے چیزیں آگے چل کے بہتر ہوں گی. آج کے شو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.